السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس کا پروگرام خبروں سے آگے اور میں ہوں خالد حمید۔ ناظرین، پاکستان میں دہشت گردی عروج پر ہے اور آئے دن سیکیورٹی اہلکار اور عام شہری ان حملوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کلاچی سے پاکستان فوج کے اعلیٰ افسر اور فرنٹیئر کانسٹیبلری ایف سی کے 3 اہلکاروں سمیت 7 افراد کو اغوا کر لیا گیا۔ اغوا ہونے والوں میں لیفٹیننٹ کرنل محمد خالد اور امیر خان گنڈاپور کے 2 بھائی اور ایک بھتیجا شامل ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ مسلح ملزمان مغویوں کو کلاچی سے ملحقہ لونی لے گئے ہیں۔ مقامی پولیس عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ کلاچی تحصیل کے مختلف علاقوں میں اغوا کاروں کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے، تاہم انہوں نے مزید تفصیل بتانے سے گریز کیا۔ ڈی آئی خان پریس کے صدر یاسین قریشی کے مطابق اب تک کسی فرد یا گروہ نے اغوا کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، جبکہ پولیس، سول اور سیکیورٹی عہدیدار اس واقعے پر کوئی بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پاکستان کا بہت عرصے سے یہ اصرار ہے کہ دہشت گردی کی ان کارروائیوں کے پیچھے ٹی ٹی پی کا ہاتھ ہے، جس کی شاخیں افغانستان میں ہیں اور وہاں سے بیٹھ کر وہ اپنا مشن پورا کرتے ہیں، جبکہ افغان حکومت ان کی کارروائیاں روکنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کرتی۔ دوسری جانب افغان طالبان ٹی ٹی پی کو ہمیشہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ قرار دیتے ہیں۔ طالبان حکومت اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ کرنے کی یقین دہانی کراتی رہتی ہے۔ ان کا موقف رہا ہے کہ افغان سرزمین سے پاکستان پر کوئی حملہ نہیں ہو رہا۔ اب ایک بار پھر افغانستان میں طالبان حکومت کے چیف آف آرمی اسٹاف نے دعویٰ کیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کی افغانستان میں موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بدھ 28 اگست کو کابل میں نیوز کانفرنس کے دوران طالبان آرمی چیف فصیح الدین فطرت نے کہا کہ ٹی ٹی پی کی پاکستان میں بیسز ہیں اور کچھ علاقوں پر اس کا کنٹرول ہے جہاں سے وہ پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں کی افغانستان میں موجودگی ثابت نہیں ہو سکی۔ وائس آف امریکہ کے ایاز گل کے مطابق افغانستان کے لیے پاکستان کے نمائندہ خصوصی آصف درانی نے بدھ کو اسلام آباد میں ایک سیمینار کے دوران کہا تھا کہ طالبان حکومت اس تاثر کو زائل کرے کہ ٹی ٹی پی والے ان کے نظریاتی کزن ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک طالبان سے منسلک دہشت گردی کا تعلق افغانستان کے مسئلے کی وجہ سے ہے، لہٰذا دونوں ممالک کو ملک کے مل کر ٹی ٹی پی جیسے ناسور کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ ان کے بقول یہ وہ کم سے کم اقدام ہے جو افغان طالبان دو طرفہ تعلقات کو پائیدار بنانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ آصف درانی کا کہنا تھا کہ افغان طالبان سرحد پار خون ریزی کرنے والی ٹی ٹی پی کے ساتھ اپنے تعلق کی وضاحت کے ساتھ ساتھ خواتین پر پابندیوں سے متعلق خدشات بھی دور کریں۔ آصف درانی نے مزید کہا کہ ٹی ٹی پی کے معاملے پر تناؤ کے باوجود پاکستان چاروں طرف سے خشکی میں گھرے ہوئے افغانستان کو زمینی اور سمندری راستے سے تجارت میں مدد کرتا ہے تاکہ کابل حکومت معاشی چیلنجز کا مقابلہ کر سکے۔ اقوام متحدہ نے اپنی حالیہ رپورٹس میں ٹی ٹی پی کو افغانستان میں سب سے بڑا دہشت گرد قرار دیا تھا۔ رپورٹس میں کہا گیا تھا کہ طالبان حکومت پاکستان میں تواتر کے ساتھ حملوں کے لیے ٹی ٹی پی کی حمایت کرتی ہے۔ طالبان حکومت ان الزامات کی تردید کرتی ہے۔ منگل کو امریکہ نے بھی افغانستان میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خدشات پر اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے پریس سیکریٹری میجر جنرل پیٹ رائڈر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم افغانستان میں داعش یعنی خراسان کے خطرے سے ناظریں نہیں چرا سکتے، لہٰذا ہمیں انسداد دہشت گردی پر توجہ
مرکوز رکھنی چاہیے۔ انہوں نے ٹی ٹی پی کا نام لیے بغیر کہا تھا کہ افغانستان میں اور بھی دہشت گرد گروپ مقیم ہیں۔ تو ناظرین، دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں صورتحال روز پر روز بگڑتی جا رہی ہے۔ افغانستان کسی طور یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اس کی سرزمین اس مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور حکومت سر توڑ کوشش کر رہی ہے، مگر حالات قابو میں نہیں آ رہے ہیں۔ ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے ان حملوں کو روکا جائے اور امن و امان قائم ہو؟ کوئی تجویز ہو تو بتائیے گا، منتظر رہیں گے۔ خدا حافظ۔